بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مجتبیٰ اے ٹو زی انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ پنجاب کسان کارڈ کے متعلق ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پچھلے دنوں میں ایگریکلچر منسٹر سید عاشق حسین کرمانی اور ان کے ساتھ جو ایگریکلچر سیکٹری ہیں افتخار احمد سعود صاحب اور بینک آف پنجاب کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس کے اندر یہ مشاورت کی گئی تھی کہ جو کسان کارڈ کے اوپر لون دیا گیا ہے اس کی ریکوری ڈیٹ کی یعنی واپسی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے پراپرلی ایک طریقہ کار مینشن کیا گیا تھا۔ اور اس کے اندر جو ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کاشتکاروں کے لیے جو لون واپس کرنے پہ انعامات کا بھی جو ہے فیصلہ کیا گیا تھا کہ کسانوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ تو ابھی ہم جس طرح انعامات کی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، انعامات کو 3 کیٹیگریز کے اندر رکھا گیا ہے، اسی طرح جو ڈیفالٹرز ہیں جو لون کو واپس جمع نہیں کرواتے ہیں ان کی بھی کیٹیگری بنائی گئی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیٹیگری کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو بھی 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ جو ڈیفالٹر کیٹیگریز ہیں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جو فرسٹ کیٹیگری ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 15 نومبر سے لے کر 25 نومبر تک ہے۔ تو جو کسان اپنا لون جو ہے وہ لیٹ واپس کرتے ہیں، فار ایگزامپل 15 نومبر کے بعد کرتے ہیں 25 نومبر تک، تو اس کے اوپر جو بینک آف پنجاب ہے وہ آپ کو 5% شرح سود لگائے گا۔ تو یہ کیٹیگری ڈیفالٹر کی 1 ہے، جس کے اندر یعنی 15 نومبر سے 25 نومبر تک جو آپ لوگوں کو شرح سود یا جرمانہ دینا پڑے گا وہ 5% ہوگا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ 15 نومبر سے لے کر 5 دسمبر تک ہے۔ جو کاشتکار کسان کارڈ کی مد کے اندر جو انہوں نے لون لیا ہوا ہے وہ اگر واپس جو ہے 15 نومبر سے جو ہے وہ بعد واپس کرتے ہیں تو ان کو 10% اس کے اوپر جرمانہ لگے گا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 10% جرمانہ جو ہے یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے جو کہ 25 نومبر سے لے کر 5 دسمبر تک اپلائی ہوگی۔ اسی طرح اس ڈیفالٹر کی جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہ 5 دسمبر سے لے کر اس کے بعد تک جو بھی پیسے جمع نہیں کروائیں گے 5 دسمبر کے بعد، تو وہ کمپلیٹ ڈیفالٹر تصور کیے جائیں گے اور اس کی 1 ایکڑ زمین جو ہے وہ پلج کر دی جائے گی بینک آف پنجاب کے کھاتے میں، یعنی وہ بینک آف پنجاب کے ایز اے بطور رہن چلی جائے گی۔ تو ابھی ایک دوست ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، تو میں آپ کے ساتھ اس کا جو کمنٹس اس نے مجھے کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ فخر حیات صاحب ہیں جنہوں نے مجھے 2 دن پہلے یہ کامنٹس کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بھائی جان ہم نے پچھلے فیز کے یعنی فیز 1 کے جو پیسے تھے وہ لیٹ جمع کروائے تھے، اور دوبارہ نہ تو ہمیں پیسے ملے ہیں اور نہ ہی کوئی سبسڈی ملی ہے۔ اب ہماری زمین بھی پلج ہے جو کہ کارڈ بھی بلاک ہے۔ کسان کارڈ کے آفس گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آن بلاک نہیں کر سکتے، تو پلیز اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ تو دیکھیں جی، سب سے بڑا لاس جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو یہ فیز 1 کے انہوں نے پیسے صرف لیٹ جمع کروانے کی وجہ سے ان کا جو کارڈ ہے وہ انہوں نے بلاک کر دیا ہے، اور اس کے بعد ان کی زمین جو ہے وہ بھی پلج ہو گئی ہے، اور یعنی 1 ایکڑ زمین جو ہے وہ بینک آف پنجاب نے ایز اے بطور رہن اپنے پاس رکھ لی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو سیکنڈ فیز آیا تھا اس کے اندر جو کاشتکاروں کو لون دیا گیا تھا وہ بھی ان کو ریسیو نہیں ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جی ہم کسان کارڈ کے دفتر میں بھی گئے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا کارڈ جو ہے ہم ان بلاک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے، جو ایک فیسلٹی آپ لوگوں کو دی گئی تھی اس سے آپ محروم ہو گئے ہیں۔ تو کیونکہ ابھی جو فیز 2 کی آلریڈی جو کیش جو ہے وہ ڈپازٹ کروائی جا رہی ہے، لون ڈپازٹ کروا رہے ہیں، تو ساتھ ہی جو ہے 2 سے 3 دن کے اندر اندر جو ہے ان کے پیسے واپس آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جیسے یہ سیکنڈ فیز کلوز ہوگا اس کے بعد آپ جو تھرڈ فیز کی جو آپ کو رقم ملے گی وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا لاس ہے جو کہ صرف لیٹ کروانے کی وجہ سے
آپ کا کارڈ بھی بلاک ہو جاتا ہے، آپ کو نیکسٹ فیز کی جو سبسڈی ہے یعنی جو لون دیا جاتا ہے وہ بھی نہیں ملتا ہے، جو اس کے بعد ایز اے انعامات ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ جو ہے وصول نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو بھی میں یہ فقرہ یاد سب کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ اس طرح کریں، آپ جائیں بینک آف پنجاب میں جا کر اپنی جو آپ نے آلریڈی جو پیسے جمع کروائے تھے، ڈپازٹ کروائے تھے، وہ بینک آف پنجاب سے کلیئرنس لیں، اور کلیئرنس لینے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ کسان کارڈ کے آفس میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا جو کارڈ ایکٹیو کروا لیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں جی اسی طرح جو انعامات کی کیٹیگری تھی وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی، لیکن چلیں ابھی مزید بتا دیتے ہیں۔ جو فرسٹ کیٹیگری ہے وہ 15 اکتوبر سے لے کے 25 اکتوبر تک جو کسان اپنا لون جمع کروائیں گے، تو اس کے اندر جو انعامات ہیں وہ ٹریکٹر ہے، اس کے بعد عمرے کا ٹکٹ ہے۔ لیکن ایک چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ ہر ایک کاشتکار کو نہیں ملے گا، اس کی قرآن اندازی ہوگی اور جس خوش قسمت کا نام آئے گا اس کو ملیں گے۔ اور اسی طرح ان کی جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ 25 اکتوبر سے لے کر 5 نومبر تک ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کو موٹر سائیکل اور سمارٹ فون جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اور ان کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ قرآن اندازی ہوگی، اور قرآن اندازی کے اندر جو کاشتکار آئیں گے ان کو ملے گا۔ تو تھرڈ کیٹیگری جو ہے وہ میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ 5 نومبر سے لے کر 15 نومبر تک جو کاشتکار اپنا لون ڈپازٹ کرواتے ہیں بینک آف پنجاب میں، تو ان کو 5,000 پر ایکڑ کے حساب سے جو قرآن اندازی کے اندر کسان آئیں گے ان کو ملیں گے۔ تو پچھلے فیز کے اندر تو آلریڈی جو ہے میکسیمم لوگوں کو ملے تھے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ قرآن اندازی والا سسٹم ہوگا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جی لیٹسٹ جو چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے دیپال پور کے اندر جو یہ فلڈ کارڈ جو تھے وہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیے تھے، تو ان کے اندر ایگریکلچر منسٹر بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو میں نے اپنے سورس کی بنیاد پہ ان سے بات چیت کی، اور اس سے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جو یہ کاشتکار جو سیلاب کے اندر جن کی زمینیں یا فصلیں جو تباہ ہوئی تھیں ان کے بارے میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو کسان کاشتکاروں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں یعنی 20,000 پر ایکڑ کے حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو سروے ہونے کے بعد جو ہے کسان کارڈ کے اندر ہی وہ ہم پیسے جو ہیں وہ منتقل کریں گے، وہ اپنے نکلوا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فلڈ کارڈ ہے یہ بھی بینک آف پنجاب ہی ایشو کر رہا ہے، ان کے اکاؤنٹس بھی جو ہیں وہ بینک آف پنجاب کے اندر ہی ہیں، لیکن جو ایز اے کسان کارڈ ہولڈر ہیں ان کو یہ ایڈوانٹیج ہو جائے گا کہ ان کو الگ سے اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کھلوانا پڑے گا، اور اس کے اندر ہی ان کے پیسے جو ہیں وہ ڈپازٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کی زمین جو یہ دریا برد ہوئی ہے یا دریا نے قبضے میں کر لی ہے راستہ چینج ہونے کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ سوچ بچار کر رہی ہے کہ ان کو اس کے متبادل جو زمین ہے وہ کسی اور جگہ پہ دی جائے۔ تو یہ بڑا اچھا ایک فیصلہ ہے گورنمنٹ پنجاب کا۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں یہ جو کسان کارڈ کی جو فیسلٹی ہے یہ ٹائملی اپنا لون واپس جمع کروانے کے بعد نیکسٹ فیز کی آپ قسط وصول کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کسان کارڈ ہولڈر جو ہوتا ہے وہ گرین ٹریکٹر کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہے، سولر ٹیوبویل کے لیے بھی کر سکتا ہے، اور فرٹیلائزر کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے کسان ہولڈر کے لیے، اور یہ بہترین فیسلٹی ہے، اور ان کو پریورٹی بھی دی جاتی ہے جب یہ گورنمنٹ کی کوئی بھی اسکیم جو اناؤنس کی جاتی ہے تو اس کے اندر، کیونکہ آلریڈی ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو اپنا لون بھی ٹائملی ڈپازٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا لون آلریڈی آ چکا ہے، قسط آ چکی ہے، تو وہ پریشان نہ ہوں۔ ویسے تو 31 اکتوبر کی ڈیٹ ہے، اس کے بعد آپ کے کارڈ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے پیسے نکلوا کے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن مے بھی ہو سکتا ہے کہ اس ڈیٹ کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوشش یہ ہوگی حکومت کی کہ پہلے جو ہے فیز جو 2 ہے اس کے جو ٹوٹل رقم ہے اس کو کلیکٹ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ فیز کو اوپن کیا جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔